أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ مہدی معہود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی تصنیف لطیف رسالہ الوصیت میں فرمایا کہ قدرت ثانیہ کا ظہور آیت استخلاف کے مطابق ہوگا، یعنی آیت استخلاف جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے مومنین سے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور اس طرح سے دین کو ضرور تمکنت عطا کرے گا اور خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مہدی مععود علیہ السلام نے فرمایا رسالہ الوصیت میں، اور قدرت ثانیہ کے حوالہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی اور آیت استخلاف کا ذکر فرمایا۔ گزشتہ خطبات میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد مہدی مععود علیہ السلام کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر حضرت ابو بکر صدیق قضاء اور قدر کے رنگ میں اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے، اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام الہام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے۔ اس لیے خلیفہ علی منہاج نبوت اور خاتم الخلفاء حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور مسیح موعود میں بھی بشدت مشابہت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم روحانی مقام تھا۔ آپ خلیفہ علی منہاج نبوت تھے اور نور نبوت سے منور تھے، کیونکہ قرآن مجید میں بیان کردہ سورہ نساء آیت 70 کی شرائط کے مطابق اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کامل تھے، اور صرف آپ کی ہی خلافت آیت استخلاف کی مصداق تھی۔ پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق کی رکاب کو تھام کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پایا اور مجدد اور مسیح موعود اور ملہم کے اعلیٰ روحانی مقام پا کر خلافت علی منہاج نبوت میں فائز ہوا۔ پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انوار نبوت تو جلوہ گر تھے، مگر آپ نبی نہیں تھے۔ چنانچہ فرمایا غور کرو کہ آپ کے خلیفہ ہونے کے وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ یہ سر الخلافہ کا یہ حوالہ ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام مصائب کی وجہ سے آگ سے جلے ہوئے شخص کی طرح نازک حالت میں تھا، پھر اللہ نے اسلام کو اس کی طاقت لوٹا دی اور اسے گہرے کنویں سے نکالا، اور جھوٹے مدعیان نبوت دردناک عذاب سے مارے گئے اور مرتد جو پاؤں کی طرح ہلاک کیے گئے، اور اللہ نے مومنوں کو اس خوف سے جس میں وہ مردوں کی طرح تھے امن عطا فرمایا۔ اس تکلیف کے رفع ہونے کے بعد مومن خوش ہوتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دیتے اور مرحبا کہتے ہوئے ان سے ملتے تھے، آپ کی تعریف کرتے اور رب الارباب کی بارگاہ سے آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ کی تعظیم اور تکریم کے آداب بجا لانے کے لیے لپکتے تھے
اور انہوں نے آپ کی محبت کو اپنے دل کی گہرائی میں داخل کر لیا، اور وہ اپنے تمام معاملات میں آپ کی پیروی کرتے تھے، اور وہ آپ کے شکر گزار تھے۔ انہوں نے اپنے دلوں کو روشن اور چہروں کو شاداب کیا، اور وہ محبت و الفت میں بڑھ گئے اور پوری جد و جہد سے آپ کی اطاعت کی۔ وہ آپ کو ایک مبارک وجود اور نبیوں کی طرح تائید یافتہ سمجھتے تھے، اور یہ سب کچھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق اور گہرے یقین کی وجہ سے تھا۔ اور بخدا آپ اسلام کے لیے آدم ثانی اور خیر الانام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کے مظہر اول تھے۔ آپ نبی تو نہ تھے، مگر آپ میں رسولوں کے قوا موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدق کی وجہ سے ہی جب نے اسلام اپنی پوری رعنائیوں کی طرف لوٹایا۔ پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سر الخلافہ میں ہی فرماتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ نے نبیوں کے فوراً بعد صدیقوں کے ذکر کو رکھا اور فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور اس آیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اور آپ کی دوسروں پر فضیلت کے اشارے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے آپ کے سوا کسی صحابی کا نام صدیق نہیں رکھا، تاکہ وہ آپ کے مقام اور عظمت شان کو ظاہر کرے۔ لہذا غور و فکر کرنے والوں کی طرح غور کر، اس آیت میں سالکوں کے لیے کمال کے مراتب اور ان کی اہلیت رکھنے والوں کی جانب بہت بڑا اشارہ ہے۔ اور جب ہم نے اس آیت پر غور کیا اور سوچ کو انتہا تک پہنچایا تو یہ منکشف ہوا کہ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات پر سب سے بڑی گواہ ہے، اور اس میں ایک گہرا راز ہے جو ہر اس شخص پر منکشف ہوتا ہے جو تحقیق پر مائل ہوتا ہے۔ بس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق کا لقب عطا کیا گیا، اور فرقان حمید نے صدیقوں کو انبیاء کے ساتھ ملایا ہے، جیسا کہ اہل عقل پر پوشیدہ نہیں، اور ہم صحابہ میں سے کسی ایک صحابی پر بھی اس لقب اور خطاب کا اطلاق نہیں پاتے۔ اس طرح صدیق امین کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم روحانی مقام رکھتے تھے، مگر آپ نبی نہیں تھے، کیونکہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم الشان رسول کے ایک عظیم الشان خلیفہ کی ضرورت تھی، جو آیت استخلاف کے مطابق خوف کو امن میں تبدیل کر کے دین کو تمکنت عطا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اور ان تمام خوبیوں کے مظہر بجا طور پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مضمون جاری ہے، باقی اگلے خطبہ میں انشاءاللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کے متعلق مزید باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔